حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ ابن کثیر نے تفسیر میں اس جگہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان ایک جگہ سے گزرتا تھا، وہاں ایک لینڈ لاٹ خاتون رہتی تھی، وہ اس پر عاشق ہوئی، ہیلے حوالوں سے اس کو گھر بلایا اور پھر اس کو گھر کے اندر گناہ کی دعوت دی۔ جب وہ ہر طرح مجبور ہوا تو ایک چیخ لگائی اور مر گیا۔ جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آئی گیا۔ اللہ، اس عورت نے اس کی لاش باہر نکلوائی مزدوروں سے، اور مشہور کے کہ یہاں سے گزر رہا تھا، پانی پینے آیا اور مر گیا، دفنایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ دنوں بعد اطلاع مل گئی کہ یہ واقعہ ہوا ہے، تو حضرت عمر اس مرحوم کی قبر پہ آئے اور فرمایا کہ تم تو خدا سے ڈر کے مرے ہو، خوف خدا سے مرے، اور قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو کہتے حاطف سے آواز آئی، اس کو حاطف کرامتاً آواز آئی، یا امیر المومنین قد اعطانیہما ربی، اللہ تعالیٰ نے وہ دونوں باغ جنت کے مجھے نصیب فرمائے۔ وہ ایک شخص آیا، بہت 20 سال پہلے کا واقعہ ہے، مجھ سے پوچھا مدرسہ کیسے چلتا ہے؟ میں نے کہا اچھا چلتا ہے۔ کہتے کون چلاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ۔ کہا صحیح بات نہیں آتی آپ کو؟ تو میں نے لاٹھی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو دوڑا، میں دیکھو اچھا برابر دیکھو، گھر چلا گیا، بیوی کو کہا اچھے مولوی کے پاس بھیجا، میرے ہر سوال کا الٹا جواب دیا، ان کی بیویاں ان سے زیادہ عقل مند ہیں۔ اس نے کہا میں نے دعاؤں کے لیے بھیجا تھا کہ حضرت سے لڑنے کے لیے بھیجا تھا، تم کو وہاں بحث کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تنگ کر کے آئے ہو۔ یہ ماؤں سے تو خاموش نہیں ہوتے، بیویوں سے ہو جاتے، ان کے پاس ایسے کمال ہے تو وہ اس کو خاموش کرنا جانتی ہے۔ وہ ایک آدمی نے مجھے کہا مولانا صاحب وہ میں نے طلاق دی نا، میری گھر والی کہتی ہے وہ تجھ کو پڑ گئی۔ میں بھی حیران ہو گیا۔ جب واپس آیا تو اس کا سارا سامان نیچے پڑا ہوا تھا، نوٹس لکھا ہوا تھا کہ یہ گھر میری امی نے مجھے دیا، اندر آنا نہیں۔ تو اس کو کہا وہ طلاق جو تم نے مجھے دی نا وہ تجھ کو ہو گئی، مطلق تو ہے، جا یہاں سے، دفع ہو جائے، داخلہ نہیں کر، انہیں خبریں گھٹے گھٹے گئے۔ ہاں خیر جی، وہ بی بی کا فون آیا، علماء کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا اچھے ہوتے ہیں، یہ تو نبیوں کے جانشین ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ، نبیوں کو لوگ تنگ کرتے تھے وہ صبر کرتے۔ میں نے کہا بالکل، وقت گزر گیا تھا، میری بھی طبیعت اچھی ہو گئی تھی، غصہ ختم ہو گیا تھا۔ پھر ابھی ایک شخص آیا اور ادارے کا کچھ تعاون بھی لایا، لیکن شاید بات چیت اس نے اچھی نہیں کی، آپ خفا ہو گئے، دوبارہ بھیج رہی ہوں، آپ اس کے سر پر ہاتھ بھی پھیرے، دعا بھی دے، اور وہ ادارے کے لیے جو تعاون ہے وہ وصول کر۔ بہت اچھا تیار۔ وہ آ گیا، مجھے دیکھ کے السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام، بیٹے آؤ، کتنا پیارا ہو، کیسے پیارے ہیں۔ خیر وہ لفافے میں جو مناسب ٹھیک ٹھاک تعاون تھا۔ میں نے کہا مجھے ایک افسوس ہے۔ نہیں نہیں نہیں، آپ ہمارے نبی کی جگہ ہے آپ کو۔ میں نے کہا نہیں، پورا سن تو لو کہ میں نے خالی لاٹھی کو ہاتھ لگایا اور یہ آیا، لگ جاتی تو ڈبل ہو جاتا۔ میرے رب نے تو مجھے اس میں دینے کا عہد کیا ہے۔ میں داخل میں یہ کونٹی دعوا کا سلور لگا جراڑے کہ وایو جو دے پڑھلے میں دعوا تشریف۔ کعبہ شریف میں بیٹھے تھے، ایسا مبارک وقت تھا، فجر کا وقت گزر گیا تھا اور چاشت اشراق تقریباً اشراق بھی ہو چکا تھا، چاش کے انتظار میں تھے۔ بڑے علماء سب ساتھ تھے، استاد مولانا عبدالحنان اور بڑے لوگ۔ ایک عرب آیا، مجھے کہتے مجھے وظیفہ چاہیے، میں نے سنا ہے شیخ کے وظیفے کام کرتے ہیں، اور یہ ہے وہ۔ میں نے کہا سل ربک انت مومن ھذی کعبہ کل الناس یحتاجون الی اتصال بھی۔ میں نے کہا جاؤ طواف کرو اور پھر دعا مانگو۔ مجھے بزرگ لوگ کہتے کچھ دے دیتے، میں نے کہا کیا دے دیتا؟ جھوٹ دے دیتا۔ میں وہ جھوٹ پاکستان میں نہیں بولتا ہوں، یہاں کعبے کے سامنے۔
کہہ رہا ہے اس کا دماغ خراب ہے، آپس میں کہہ رہے ہیں پورے ٹور افسر جھگڑے گئے، عربی اس پک کو ویز غلط 15-20 منٹ نہیں گزرے تھے کہ وہ یا کوئی اور، اب اتنے تعین نہیں ہے، وہ آیا اور ایک لفافہ مجھے دیا، حاضی ہدیۃ لک واللہ تقبلونها انشاءاللہ للہ تعالی ولرب الکعبہ علی تکریا میں سبحان اللہ، فروخ چلو جاؤ، چلا گیا۔ میرا یہ خیال تھا کہ غلاف کعبہ ہوگا، اکثر تقسیم ہوتا ہے، یا کوئی خوشبو ہوگی، وہ جو دیکھا تو 10,000 کے قریب ریال ہے۔ یہ مجھے کہتے ہیں ہمیں بھی ملے گا، میں نے کہا 100 ملے گا، زیادہ نہیں ملے گا۔ تمہارا اعتقاد جو ہے نا اس جیسے نہیں ہے، یہ تو اس اعتقاد اور توکل کی برکت سے ہے۔ جب تم ایک اللہ کو مانو گے تو ہر چیز آئے گی، جب تم اس کے تلاش میں نکلو گے ہر چیز رہ جائے گی۔ بڑے علماء آئے تھے یہاں بخاری کے ختم میں، جب صحت تھی سب کو بلاتا تھا، پاکستان بھر کے علماء۔ یہاں آگے دابیجی ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک مولوی عبدالحی صاحب تھے، اس نے مجھے کہا ان کو لیا ہے، وہاں کھانا وانا کھا لیں گے، سیر ہو جائے گی، تھوڑے سے ادارے سے باہر نکلے۔ اس وقت اپنی زمینیں و باغات نہیں تھی، یہ اللہ نے بعد میں دی۔ مقررہ تاریخ پر ہم گاڑی میں بیٹھ کے روانہ ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے، وہاں میں نے پوچھا، ان کے گھر والوں نے کہا وہ پرسوں کراچی گئے اور وہاں سے حیدرآباد ابھی تک آئے ہی نہیں، اور کھانے کا وقت ہو رہا ہے تقریباً دن کا۔ امولیان خوشی ہوگی شنو دیکھو دنیا روانہ ہی۔ میں نے منصور سے کہا گاڑی چلاؤ، سیدھا جاؤ، اور وہ حدود ختم ہو گئے، ایک اور علاقہ آیا، روڈ پر یہاں کا ایک فاضل کھڑا ہے، وہ گاڑی کو اشارہ کر رہے کہ ایسا موڑو ایسا موڑو۔ وہاں ایک نہر کے پاس اس نے ٹینٹ لگایا ہے اور بہترین بستر پنکھے تک بجلی کا انتظام کیا ہے، اور سامنے دیکھ پک رہا ہے۔ مولانا سنجان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہتے بورا غذا داؤ او تا بل خوانا میں جی پارام کی نا کہتا بیارستال بھائی۔ اس کو میں نے بلایا، میں نے کہا تم نے انتظام کیسے کیا؟ کہا میں نے رات کو خواب دیکھا کہ آپ یہاں آئے ہیں اور جہاں آئے ہیں وہ لوگ نہیں ہیں، تو میں نے سویرے بکرا کاٹا اور بریانی اور قورمے کا انتظام کیا اور روڈ پہ کھڑا ہو گیا، ایمان دے کے طالب کا۔ میں نے کہا بس آ جائیں گے، دیکھا تو آپ کی گاڑی گزر رہی۔ کیسے عجائب اور کیسے غرائب اور کیسے اتفاقات اللہ اپنی خدائی صفت رزاقیت منوانا خوب جانتے ہیں۔ والحمدللہ علی ھذا۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔